نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فيها ولا تحرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان علیہما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وہدى۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 115 سے 122 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آیت 115۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، آیت 116۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، آیت 117۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَحْرَىٰ، آیت 118۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، آیت 119۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، آیت 120۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آیت 121۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، آیت 122۔ ترجمہ: دیکھو، ہم نے پہلے ہی آدم کو ایک بات کی تاکید کر دی تھی، مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، بس اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم کو تکلیف ہو۔ یقیناً جنت میں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے رہتے ہو اور نہ ننگے، اور نہ تم اس میں پیاسے رہتے ہو اور نہ دھوپ میں، مگر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی والا درخت اور نہ فنا ہونے والی بادشاہت بتاؤں؟ آخرکار دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کے پردے والے اعضاء کھل گئے، پھر وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسموں پر لپیٹنے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے۔ پھر انہیں ان کے رب نے چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 115 سے 122 کا تفسیر۔ آیت 115، انسان کی وجہ تسمیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے عہد لیا گیا مگر وہ اسے بھول گیا۔ انسان کی شرافت و سعادت کا بیان، آیت 116۔ یہاں سے انسان کی شرافت و بزرگی کا اور تمام مخلوق پر اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں اور سورہ کہف میں گزر چکا، اور سورہ سعد کے آخر میں آ رہا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر اللہ کے حکم سے ان کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کا بیان ہے۔
کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، جس سے ان کی شرافت و سیادت ثابت ہوئی۔ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ ابلیس کی انسان سے قدیمی عداوت ہے، کیونکہ وہ ان کے باپ آدم کا دشمن رہ چکا ہے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نہ گرا اور اس کے دماغ میں غرور سما گیا۔ آیت 117، شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم۔ زوجہ آدم سے حوا مراد ہیں، یعنی ہوشیار رہنا۔ شیطان تم کو جنت سے نکالنے کی کوشش میں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا تو تم کو جنت میں جو آرام ہے وہ سب چھین لیا جائے گا، پھر تم کو روزی کی جستجو میں طرح طرح کی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ یہاں تو تم کو ہر طرح کا عیش و آرام ہے اور بلا محنت و مشقت کے ہر چیز با فراغت مل رہی ہے۔ آیت 118، سرزمین جنت میں ہر طرح کا آرام ہے۔ یہ ہے جنت کی مبارک سرزمین، جہاں نہ تم بھوکے رہ سکتے ہو اور نہ ننگے، نہ پیاسے رہ سکتے ہو اور نہ دھوپ میں، یہاں ہر طرح کا آرام ہے۔ آیت 119، بھوک اور عریانی کو اس لیے جمع کیا کہ ایک اندرونی ذلت ہے اور ایک بیرونی، اسی طرح پیاس اندرونی گرمی ہے اور دھوپ بیرونی۔ آیت 120، شیطان کا دھوکہ۔ اوپر گزر چکا کہ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 21 اور 22 میں اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں بلا شبہ تمہارا خیر خواہ ہوں، اور دھوکے سے انہیں وہ نیچے لے آیا۔ اور اوپر یہ بھی گزر چکا ہے کہ اللہ نے آدم و حوا علیہ السلام کو تاکید فرمائی تھی کہ جنت کا ہر پھل استعمال کر سکتے ہو، مگر اس مخصوص درخت کے پاس تک بھی نہ جانا۔ اس وقت سے ابلیس ان دونوں کے پیچھے لگا رہا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کامیاب ہو گیا اور دونوں نے اسی ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان نے یہ فریب دیا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی اگر کوئی اس میں سے کھا لے تو کبھی فنا کا شکار نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہی رہے۔ شجرۃ الخلد کا بیان۔ حدیث میں خلد والے درخت کا بیان ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک لگاتار چلنے کے باوجود اسے طے نہیں کر سکے گا۔ یہ درخت شجرۃ الخلد ہے۔ ممنوعہ درخت کے پھل کھانے کا اثر۔ آیت 121 122، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھجور کے لمبے تنے کی طرح لمبا پیدا کیا تھا۔ آپ کے سر کے بال خوب گھنے تھے۔ ممنوعہ درخت کا پھل چکھتے ہی آپ کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور آپ کا پردے والا جسم بھی کھل گیا۔ جب آپ کی اس پر نگاہ پڑی تو گھبرا کر ادھر ادھر جنت میں بھاگنے لگے۔ اتفاق سے ایک درخت میں آپ کے سر کے بال الجھ گئے۔ آپ نے بمشکل تمام اس سے بال چھڑا لیے۔ ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ بولے، اے آقا تجھ سے نہیں بھاگ رہا، بلکہ شرم کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ کیا اگر میں توبہ کر لوں اور رجوع کر لوں تو پھر جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے، یعنی انجیر کے پتے توڑ توڑ کر پردے کے اعضاء چھپانے لگے۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ سے بھٹک گئے۔ آدم و موسیٰ میں جھگڑا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے جھگڑے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ ہی نے لوگوں کو گناہ کر کے جنت سے نکلوایا اور انہیں اس سے محروم کرایا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم کو اللہ نے اپنے پیغاموں اور کلاموں کے لیے چن لیا، کیا تم مجھے ایک ایسی بات کا طعنہ دیتے ہو جس کو اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی مجھ پر لکھ دیا تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام ہار گئے۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 115 سے 122 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔